اور اس اشکال کا میں نے بہت جواب تلاش کیا کہ جب ہم چینی چھوڑتے ہیں یا ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں کہ روٹی کم کرو؟ ہمیں تو ویکنیس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب تک بھائی دے دنا دن ٹن ٹنا روٹی پیٹ بھر کے نہ کھائیں مزہ آتا ہی نہیں ہے, آدمی ڈھیلا ڈھیلا سا رہتا ہے. مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا, اس کا جواب مجھے ایک ڈاکٹر نے دے دیا. اور پھر میں نے ریسرچ بھی کی, ریسرچ سے بھی پتہ چل گیا, لیکن میں نے اس ریسرچ پہ اعتماد نہیں کیا. میں نے کہا ہماری کیا ریسرچ ہے, ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا, وہ جواب یہ مل گیا کہ بھائی یہ جو شوگر ہے نا, اس کا انسان عادی ہو جاتا ہے, جیسے چرس کا عادی ہوتا ہے, چائے کا عادی ہوتا ہے. تو جب ہم شوگر زیادہ لیتے ہیں, روٹی چاول میں شوگر بہت ہے, ہوتا یہ ہے کہ کمزوری نہیں ہوتی, ہمیں شوگر کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے 2 روٹی کے عادی تھے, کھائی 1 ہے. تو اب ہمیں کیا ہوگا, ہماری باڈی بار بار شوگر مانگ رہی ہوتی ہے. وہ لگتا ہے ہمیں کمزوری ہے, حقیقت میں وہ ویکنیس, وہ نشہ ہے. چائے آپ پیتے تھے, چھوڑ دی, 3 دن تک ٹن رہو گے کہ نہیں رہو گے؟ وہ کمزوری تھوڑی ہے بھائی, وہ تو ایڈکشن ہے, آپ ایڈکٹ ہو چکے ہو اس کے. تو جو فل کارب ڈائٹ کھاتے ہیں نا لوگ, پراٹھے اور سموسے اور پکوڑے اور چپس کے جو چل رہے ہیں ہمارے یہاں مارکیٹوں میں, یہ فل کارب ڈائٹ کھا کھا کے ہمارا جسم شوگر کا عادی ہو جاتا ہے. ہماری باڈی کو اتنی شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی. اب جب ہم وہ روٹی 2 کے بجائے 1 کرتے ہیں اور اس کے بجائے کچھ اور کھانا شروع کر دیتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, تو جسم مانگتا ہے روٹی. وہ عادت ہے, وہ ویکنیس نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک بڑا زبردست ایک جواب ملا. تو پھر میں نے کہا یار یہ مسئلہ اب حل ہو گیا. اور واقعی پھر آپ چھوڑ کے دیکھو, پھر روزے رکھو, آپ کوئی کمزوری نہیں ہوتی. رمضان میں آپ دیکھ لو یار, بعض دفعہ سحری میں 1 کھجور کھاتا ہے انسان, پورا دن تمیز سے چلتا ہے. وہ سردیوں کے روزے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. گرمیوں کے روزے میں جو حالت خراب ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ بھی روٹی کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ پانی نہیں مل رہا ہوتا, اس لیے آدمی ڈھیلا ہو گیا ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں تو آپ روزہ رکھو, آج اب جو ہے سردیوں میں روزہ رکھو, پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. 1-2 دن پتہ چلتا ہے, وجہ اس کی وہی ہے کہ آپ عادی ہو. لیکن 3, 4, 5, 6 روزوں کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, بلکہ روزے میں زیادہ انجوائے کرو گے آپ, زیادہ آپ کو ایک سکون ملے گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین کا علم ہے نا, یہ علماء سے پوچھا جائے گا, حکمت کا علم حکیموں سے پوچھا جائے گا, میڈیکل سائنس کا کس سے پوچھا جائے گا بھائی. اور یوٹیوب پہ پہلے تحقیق کرو, یہ جو بتا رہا ہے یہ خود بھی کیا ہے, اس کا کیا ہے, یہ خود بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ورنہ اچھا لوگ آج کل ایک کام کریں, ڈاکٹر کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے, یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھتے ہیں صحیح لکھ کے دی ہے کہ غلط لکھ کے دی ہے. یہ بھی غلط ہے. وہ جو بندہ ہے نا, وہ آپ اس پر اتنا اعتماد نہ کرو جو کلپ بنا کے ڈالا ہوا ہے اس میں. جو آپ کا ڈاکٹر جس پہ آپ اعتماد کر کے گئے, اس میں غلطی کا امکان کم ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. کوئی بھی چیز ہو, ایک ڈپریشن کے مریض تھے, ان کو ایک ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن دی اور مجھے بتایا کہ اس بندے نے 15 دن یہ دوا کھا لی, بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گا یہ, کیونکہ ابتدائی مرحلے میں. وہ بندہ جا کے یوٹیوب پہ دوا ڈال رہا ہے. اب ڈپریشن میں جو اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں دواؤں کے وہ آ رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا. اس نے کہا میں اتنی خطرناک, وہ اور ڈپریشن میں آ گیا. سمجھ رہے ہو, وہ اور کیا آ گیا, ڈپریشن میں آ. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس پاگل کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ یوٹیوب پہ سرچ کرے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی دینی مسائل کس سے پوچھے جائیں گے؟ علماء سے.